اس گھر سے باہر نکلتی ہے اور ہر جگہ دیکھنے لگتی ہے۔ ویسے دیکھنے میں تو یہ جگہ کافی سنسان دکھائی دیتی ہے، پر پھر بھی اینا ہمت نہیں ہارتی اور آگے بڑھتی جاتی ہے کہ وہیں وہ اسٹرینجر کھانا لے کر آ جاتا ہے گھر میں، اور اینا کو گھر پر نہ پا کر وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور غصے سے کہتا ہے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہاں میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں اور تم خود موت کو گلے لگانے جا رہی ہو۔ میں تمہیں خود کو تباہ کرنے نہیں دوں گا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور اینا کو تلاشنے لگتا ہے، اسے پکارتا ہے کہ وہیں ہم دیکھتے ہیں زاہد کے گھر پر پولیس آتی ہے انویسٹیگیشن کے لیے۔ وہاں ایک ڈاکٹر بھی موجود ہوتا ہے اور وہ اور کوئی نہیں ڈاکٹر ناز ہوتا ہے۔ وہ زاہد کو چیک کر کے بتاتا ہے کہ اس کی موت کی وجہ نیچرل ڈیتھ ہے، یعنی یہ ہارٹ اٹیک سے مرا ہے۔ پولیس والے اسے نیچرل ڈیتھ سمجھ کر انویسٹیگیشن کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کیس کو کلوزڈ کر دیتے ہیں۔ وہیں ہم کچھ گھنٹوں پہلے دیکھتے ہیں جہاں زاہد اپنے کمرے میں بیٹھا چل کرتا ہے اور خود سے کہتا ہے، یار اینا تو میری سب سے اچھی دوست ہے اور میں نے تیرے ساتھ دھوکا کیا۔ جہاں ہر کوئی تمہیں ہرٹ کر رہا تھا، تو نے مجھ میں اپنا سہارا تلاشنا چاہا، پر میں نے بھی تیرا یقین توڑا۔ پتہ ہے میں نے یہ سب کیوں کیا؟ پیسہ، واقعی پیسہ انسان کو لالچی بنا دیتا ہے۔ کہ وہیں کھڑکی سے ڈاکٹر ناز آتا ہے اور کہتا ہے، لالچ بری بلا ہے اور یہاں تم پھنس گئے۔ چلے تھے ہمیں بے نقاب کرنے پر، اب تم رسوا ہوگے، اور بدقسمتی تمہاری یہ ہے کہ یہاں تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب زاہد ڈر کر اینا کو کال کرنے لگتا ہے، پر اتنے میں ہی اس کے پیچھے کوئی آتا ہے ماسک پہنا ہوا اور اس کے بیگ پر ایک انجیکشن کو انجیکٹ کر دیتا ہے۔ زاہد پلٹتا ہے، اس کے ہاتھوں سے اس کا موبائل نیچے گر جاتا ہے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ انجیکشن کو نکالتا ہے، یہ کہ اچانک اسے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کا سر بھاری ہو جاتا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے، ریلیکس، زیادہ سوچو گے تو جو چند منٹ باقی رہ گئے ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یہ انجیکشن تمہاری موت ہے۔ کوکین کا اوور ڈوز کسی بھی انسان کو مارنے کے لیے کافی ہے، اسپیشلی سڈن ہارٹ اٹیک، اور رپورٹس میں تمہاری موت کی وجہ نیچرل ڈیتھ ڈکلیئر ہوگی۔ بٹ افسوس، موت کا سوداگر ڈرگس کا ساتھی آج خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سونے والا ہے۔ گڈ بائے زاہد۔ یہ کہہ کر وہ ایول اسمائل کرتا ہے اور اتنے میں ہی وہ ہارٹ اٹیک سے مارا جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر ناز اس ماسک والے سے کہتے ہیں، اینا کو چھپا کر مریم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے بچا لے گی، مگر وہ مقصد ضرور اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اینا کی موت سے آغاز ہوگا ہماری جیت کا، بس تم ہوشیار رہنا۔ ہمارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا چلنا چاہیے۔ جاؤ، اینا کو تلاشو، وہ دن بہت نزدیک ہے۔ اینا کو ہر حال میں اس دن تلاشنا ہی ہوگا، اس کی برتھ ڈے والے دن ایسا دھماکہ ہوگا کہ بوم۔ اب ہم پریزنٹ میں واپس آتے ہیں اور ڈاکٹر ناز زاہد کے ریلیٹیو سے کہتے ہیں، موت تو برحق ہے، دعا کریں بس اسے مرنے کے بعد بھی سکون ضرور ملے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب ہم اسی ماسک والے انسان کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک گاؤں میں جاتا ہے اور چھپ کر دو بندوں کی باتیں سنتا ہے۔ اس میں سے ایک بندہ شاہ جی کہتا ہے، دیکھو تم نئے ہو اس گاؤں میں، تو میں تمہیں بتا دوں کہ یہاں غلطی کرنے والا خود اپنی غلطی کو سدھارتا ہے، پر معافی نہیں مانگتا، کیونکہ معافی مانگنا یہاں کا رواج نہیں، یہ یہاں کی ریت ہے۔ جو غلطی کی ہے اسے سدھارو، ورنہ سزا پاؤ، موت۔ اور ہاں، یہاں سے جو ایک بار چلا گیا وہ پھر کبھی یہاں لوٹ نہیں سکتا۔ وہ شخص بھی غائب ہے ایک عرصے سے، اور اس کے بیوی بچے ہر لمحے اس کے انتظار میں ہیں، پر اب وہ چاہ کر بھی یہاں نہیں آ سکتا کیونکہ اس نے غلطی کر دی تھی، پر بنا سدھارے وہ بھاگ گیا۔ یہاں نہ صحیح پر وہاں وہ ضرور پکڑا جائے گا۔ اب وہ ماسک والا شخص چلا جاتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں اینا اسٹرینجر کی آواز سن پیچھے مڑتی ہی ہے کہ اچانک وہ ایک مٹی کے ٹیلے سے ٹکرا جاتی ہے اور اس کی ویل چیئر پلٹ جاتی ہے۔ اینا نیچے گر جاتی ہے، وہیں وہ اسٹرینجر آ جاتا ہے اور اینا کو تھام کر کہتا ہے، یہ کیا بچپنا ہے، یہ کیسی ضد ہے تمہاری اینا، جہاں تم خود موت کے پاس جا رہی ہو؟ مت کرو اپنے ساتھ ایسا دھوکا، راکھ ہو جاؤ گی۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں اینا۔ اس سے کہتی ہے اینا، جب زندگی خود ایک سوال بن جائے تو جواب کی طلب ہمیں موت کے پاس لے ہی آتی ہے۔ مجھے میرے سوالوں کے جواب چاہیے، یہ جھوٹی ہمدردی، جھوٹے دکھاوے نہیں چاہیے۔ اسٹرینجر اینا کو کس کے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، اینا، زاہد مر چکا ہے، دشمن نے اسے مار ڈالا اور اب وہ تمہاری طرف بڑھ رہے ہیں۔
पर इस बार ढाल बनकर मैं खड़ा हूँ, वो दुश्मन तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे, मौत को भी झुकना होगा। पर अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी अब वो करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ऐना डरते हुए पूछती है कि क्या करोगे तुम मेरे साथ, बताओ मुझे। वो स्ट्रेंजर ऐना को जबरदस्ती उठाकर घर में ले आता है और रस्सियों से बांध देता है और उसके जख्मों पर मरहम लगाता है। ऐना कहती है, तुम मेरी समझ से वाकई बालातर हो, अनजान होकर मरहम लगा रहे हो, फिर खुद जख्म भी दे रहे हो। तुम पर यकीन करूं या खुद को गलत साबित करूं। वो स्ट्रेंजर अब भी चुप रहता है, जबरदस्ती ऐना को खाना खिलाता है और वो बेहोश हो जाती है। स्ट्रेंजर कहता है, मौत को गले लगाना आसान नहीं होता है ना। ये स्ट्रेंजर कौन है और क्या कर सकता है तुम सोच भी नहीं सकती। हर राज अपने साथ एक तबाही लाता है। अभी तो कई पर्दे उठने बाकी हैं और वो मुस्कुराता है।